یہ اڈیالہ ہے جہاں صحافت صرف خبر نہیں ایک ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ تقریب کا سب سے خاص اور جذباتی لمحہ اڈیالہ پریس کلب کے بانی راجہ عابد پرویز کی آمد تھی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پریس کلب پہنچی، صحافیوں نے پھولوں کے ہاروں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ استقبال اس بات کا ثبوت تھا کہ راجہ عابد پرویز صرف ایک نام نہیں بلکہ اڈیالہ پریس کلب کی بنیاد، سوچ اور شناخت ہیں۔ راجہ عابد پرویز وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اڈیالہ پریس کلب کی بنیاد رکھی، اور آج یہ ادارہ صحافیوں کے اتحاد اور وقار کی علامت بن چکا ہے۔ تقریب کے دوران نئی منتخب باڈی سے باضابطہ حلف لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بحیثیت اڈیالہ پریس کلب کے آئین اور قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کروں گا۔ آزادی صحافت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا جس سے پریس کلب کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچے۔ اڈیالہ پریس کلب کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ہمتن گوش رہوں گا۔ آمین۔ جس میں تمام عہدیداران نے صحافتی اقدار، دیانتداری اور آزادی صحافت کے تحفظ کا عہد کیا۔ اڈیالہ پریس کلب کی نئی باڈی میں صدر ملک نعیم اختر، سینئر نائب صدر راجہ جرار حیدر، نائب صدر ظہیر احمد کتانوی، جنرل سیکرٹری فہیم احمد جاوید، جوائنٹ سیکرٹری راجہ افضال حسین، فنانس سیکرٹری عدنان بشیر راجہ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ملک افتیاض حسین انجم، سیکرٹری اطلاعات ملک مظہر حسین، چیئرمین مجلس عملہ راجہ ظہور احمد، جبکہ مجلس عملہ کے ممبران میں صاحبزادہ عبدالوحید، عبدالوسید سعید جیلانی، راجہ فہیم اختر، چودھری یاسین رحیمی، راجہ ساجد محمود اور چیئرمین انتظامیہ کمیٹی پریس کلب اڈیالہ سید ساجد حسین نقوی شامل ہیں۔ تقریب کے دوران سینئر صحافیوں کی موجودگی، تالیاں، مسکراتے چہرے اس بات کا ثبوت تھے کہ اڈیالہ پریس کلب آج بھی صحافیوں کا مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ حلف برداری کی یہ تقریب نہ صرف ایک نئی باڈی کے آغاز کی علامت تھی بلکہ اس عزم کا اظہار بھی۔ اڈیالہ پریس کلب صحافت، اتحاد اور حق گوئی کا سفر اسی مضبوطی سے جاری رکھے گا۔ سب سے پہلے میں آج کے مہمان خصوصیت اور جناب راجہ عابد پرویز صاحب بانی پریس کلب اڈیالہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف لائے اور حلف لیا، اور اس کے بعد میں منتخب کابینہ اس کے صدر محترم جناب ملک نعیم صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری فہیم صاحب ہیں اور باقی دیگر جتنے بھی عہدیداران ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہماری مجلس عملہ ہے اس کے بھی چیئرمین جو بنے ہمارے راجہ ظہور صاحب اور وکیل صاحب عبدالوسید سعید جیلانی صاحب پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دنیا رات میں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اڈیالہ پریس کلب کے لیے مزید محنت کر کے اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ممبران ہیں اور میرے ساتھ سابقہ جنرل سیکرٹری جو یاسین رحیمی صاحب رہے ہیں اور دیگر جو عہدیداران رہے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے اور آپ دوستوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ جب بھی ہم نے آپ کو کال کیا آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھا۔ تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے نامزد کیا ہے یا آپ کہہ لیں کہ سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد بانی صاحب کا بہت بہت شکریہ جو یہاں تشریف لائے ہماری حلف برداری کی تقریب میں اور اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے وقت نکالا۔ بات ایسے ہے کہ
صدر تو آتے جاتے رہتے ہیں. میں جو اپنے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صدر ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. صدر میں انسانیت ہونا بڑی بات ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر کو کم از کم اپنے ٹنور میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو دوسروں سے مختلف نظر آئے. تو اس سے پہلے جتنے بھی صدور رہے ہیں ہر ایک نے اپنے طور پر کوشش کی ہے پریس کلب کی بہتری کے لیے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بشیر صاحب مجھ سے پہلے رہے ہیں، دوسرے عابد صاحب بھی کافی دفعہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹنور میں بہت کچھ کیا ہے. تو میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس آخری عمر میں پریس کلب کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جو کہ دوسروں سے کچھ نمایاں نظر آئے. تو باقی یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. میرے دوست مجھے بھول رہے ہیں، یہ اپنا ان کا نام ہے نہیں وارث، چودھری وارث. یہ پچھلی دفعہ ہماری کابینہ میں تھے، قاری صاحب تھے، دوسرے تیسرے جو رہ گئے ہیں. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. یہ ہے کہ پھر اگر کبھی موقع ملا، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ رکھوں گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب کے نومنتخب صدر جناب مرحوم اختر صاحب، جنرل سیکرٹری جناب فہیم اختر صاحب، فہیم احمد جاوید صاحب، اور سینئر نائب صدر جناب راجہ جرار صاحب، اور باقی جتنے عہدیداران ہیں، اور خاص طور پر جو چیئرمین مجلس عملہ کے جناب راجہ ظہور صاحب، دیگر ممبران، السلام علیکم. آج ایک سال نیا شروع ہو گیا ہے پریس کلب کا. باقاعدہ ہمارے سارے ممبران نے حلف لیا ہے اس بات کا کہ اس پریس کلب کرنا چاہتا ہوں جو ذرا ہٹ کے ہو. کچھ تجاویز میں نے پہلے بھی ان کو دی تھی کہ آپ بھی کریں، آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ بھی کریں، لیکن کچھ تجاویز میری بھی ہیں. سب سے پہلے جو میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ وہ یہ کہ جو آپس کا اتحاد ہے، جس طرح ستی صاحب نے ابھی بڑی خوبصورت دعا کی کہ اسد کینہ کریں، اس کی شروعات کس طرح مطلب وہ ایک آدمی نے کو پوائنٹ دیا ہے کہ پریس کلب میں مختلف جرنلسٹ اپنی اپنی خبریں مختلف اخباروں میں بھیجتے ہیں. وہ شیئر کرنے کا رواج کم ہو گیا. مطلب ملک نعیم صاحب بھیجیں گے تو راجہ بشیر صاحب نہیں بھیجیں گے، یہ بھیجیں گے تو ساجد شاہ صاحب نہیں بھیجیں گے، یہ بھیجیں گے تو راجہ ارجن صاحب نہیں بھیجیں گے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ آج ایک ایونٹ ہو تو صبح اخباریں بھری ہوں، جو اخبار اٹھائیں پتہ لگے گی خبر لگی ہوئی ہے. لیکن مثلا میں نے ان کو ایک مثال دی تھی. کل ادھر آئے ہیں یہاں پہ سنی علماء کونسل کے لوگ، اور انہوں نے کوئی تصویریں وغیرہ لگائی ہیں. اب سنی علماء کونسل کے لوگ پریس کلب آئے ہیں. اب پریس کلب آئے ہیں تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی. صبح اگر صرف 2 اخباریں جو ان کی ہیں، یا 4 ہیں یا 5 ہیں، ان کے اخباروں میں لگی ہو، باقی اخباروں میں نہ لگی ہو، ایز اے صدر ان کی کیا حیثیت رہے گی کہ آپ کس کے صدر ہیں کہ آپ کی کسی اخبار میں صرف جو آپ کی اخباریں اس پہ لگی ہیں، باقی اخباروں میں آپ کی کوارڈینیشن ہی کوئی نہیں. آپ یقین کریں، یہ میرے پرانے ساتھی گواہ ہیں کہ وہ فیکس کا زمانہ تھا. راجہ عظمت صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، راجہ بشیر صاحب ہیں، دوسرے راجہ بشیر صاحب ہیں، وہ بینی قاری اسماعیل صاحب بھی اسلام میں ہوتے تھے، تو ظہور صاحب ہیں. ہم جس وقت خبر بناتے تھے تو فیکس کا زمانہ تھا، تو فیکس پہ خبر مطلب زیادہ تر میں ہی بناتا تھا، بنا کے بھیجتا تھا میں، اور اس کے بعد نہ بلینکو لگا کے نہ تو کریڈٹ لائن چینج کر دیتے تھے. کریڈٹ لائن چینج کر کے تو یہ سارے وہی خبر بھیجتے تھے. اچھا یہ تو ہوا. اب ہم نے خبر بھیجی، اب فیکس پہ خرچ بھی آتا ہے. آج تو خرچ نہیں آتا نا کہ آپ 10 بندے ٹیگ کر کے بھیجتے، اس وقت فیکس پہ خرچ آتا تھا. ہم سب بھیجتے تھے، اور جس دن تصویر ہوتی تھی اس دن ہم پورے سیٹ بناتے تھے خبر، اور اس کے ساتھ تصویروں کے سیٹ لگا کے 4-4 5-5 سیٹ نکال کے گاڑی نکال کے پورے اخباروں میں دیتے تھے. اسلام آباد، ایکسپریس، خبریں، وصال، نوائے باغ، اساس، کون سی اخبار نہیں ہوتی تھی جہاں ہم نہیں دیتے تھے. اور صبح اس کا کیا نتیجہ ہوتا تھا کہ صبح پورے شہر میں، پورے ضلع میں رولا پڑا ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اور یہ ہم نے عمل 1-2 دن نہیں کیا، یہ
دہائیوں میں کیا ہے, 10 12 15 سال یہ کام کیا ہے. اور آج ہم نے یہ جو بلڈنگ بنی ہے, یہ سارا ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان وقتوں کا میں نے ان سے یہ کہا ملک صاحب سے, میں نے کہا ہم کتنے اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں. وہ زمانہ تھا کہ ہم اپنی خبر بنا کے ساروں کو بلا کے فکسیں کر کے تصویریں لگا اپنی گاڑیاں نکال کے چلے دے کے آتے تھے کہ یار پریس کلب میں اڈیالہ کی خبر ہے نا, تو لگے یہ صبح. آج ہم صرف ٹیگ کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں, خبر بنی ہوتی ہے 2 ٹک کرنے کے بھی روادار نہیں. میں نے کہا یہ دھیان رکھنا کریں, سب سے پہلے خبروں کو شیئر کریں. انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جو سروے ہوتا ہے وہ ایکسکلوسیو ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل ایکسکلوسیو آپ بھیجیں, آپ کی لگے اگلے دن باقی اخباروں کو دیں. اور میں ان کو مثال میں نے ان کو دی ہے. میں نے کہا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ایک سروے لگایا, میں نے نوائے وقت میں لگایا, تو اگلے دن جن لوگوں کے خلاف ہوتا تھا وہ میں فون کر دیا یار کیا کیا ہے, یہ ہوتا ہے مطلب. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار, لگ گیا ہو گیا. اگلے دن جن کی نہیں لگی ہوتی تھی دوسرے دن دوسرے اخبار پھر وہ پکڑ لیتا چھوٹے گی. اب مطلب ایک اخبار میں آپ کی ایکسکلوسیو لگ جائے تو دوسرے دن بھی آپ کی کریڈٹ ہے, 10 اخباروں میں لگ جائے لیکن کریڈٹ آپ کا ہے کیونکہ پہلے آپ کے اخبار میں لگے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھے آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ پریس کلب کی عزت کم ہو جائے گی. ایک تو میں نے یہ سے کہا کہ سب سے پہلے یہ کام شروع کریں, کوشش کریں, اب خبر بنائیں, جس کی بھی محنت سماجت کریں, اگلے دن چھپی ہو, چاہے سوشل میڈیا پہ چھپی ہو چاہے پرنٹ میڈیا پہ, لیکن چھپی ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد میں نے ان سے دوسری ریکویسٹ یہ کی ہے, میں نے کہا ہے کہ ساتھیوں کو نا ساتھ ملائیں. اگر آپ کے کوئی ساتھی ناراض ہیں, کوئی, میں نے خاص طور پر ان لڑکوں کو اپنے یہ کیا, وہ کیا نام ہے, وہ بابر انگریز صاحب, وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح, وہ یہیں سے سیکھے ہیں, یہیں سے. میں نے کہا ان کی جو بھی تنظیم بنی ہے آپ وہ جا کے فنکشن کبھی ایک جگہ کرتے ہیں کبھی, تو میں نے کہا یار ان کے علاقے میں اتنا بڑا پریس کلب بنا ہے, ان کو ساتھ اپنے چھاتی سے لگائیں, اپنے سینے سے لگائیں, ان کو یہ جگہ دیں, فری آف کاسٹ دیں ان کو. آپ سب سے کرایہ لیتے ہیں, ان سے کہیں آپ بیٹھیں, لوگوں کو جوڑیں آپس میں, دور نہ ہٹائیں لوگوں کو, اور ان کو بھی جو سہولت آپ دے سکتے ہیں ان کو دیں. زیادہ تر لوگوں کی اخباریں نہیں, آپ لوگوں کی اخباریں ہیں, آپ ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور 2 کام میں نے ان سے کہ باقی ان کی ملک صاحب کی اپنی خواہشات ہیں مطلب کرنے کی, اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ کام کریں. اور انشاءاللہ یہ پریس کلب آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کا ایک اور مطلب ہے کہ اس کی اسٹرینتھن, اس کی قوت اور بڑھتی جائے گی, یہ بڑھے گی. اور یہ اس علاقے کے ان جرنلسٹوں کی میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبی ہے کہ اتنا عرصہ سے نا سب جڑے ہوئے ہیں, اور ہر سال جس طرح ہوتا ہے ہم الیکشن کراتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, سال بار فنکشن کراتے رہتے ہیں. اچھا, ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 4 کمیٹیاں بنائی, ابھی وہ مجھے ملک صاحب نے کہا تھا اناؤنس کیجیے گا. 4 کمیٹیاں, وہ میرے پاس کاغذ تو نہیں, آپ کو میں نے دیا تھا. ایک ساجد شاہ صاحب ہیں, انتظامی کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں. بشیر صاحب, راجہ بشیر صاحب ہیں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اسماعیل صاحب نہیں, وہ بھی سچ صاحب ہے اس کے اسلامی ان کے ساتھ ہوں گے نا. اچھا, ان کے ساتھ پھر ستی صاحب ہیں اسلامی کمیٹی کے. تو یہ آج میں نے اناؤنس کیا ہے, اب یہ کل یا پرسوں یا ترسوں جس وقت ہونا میں نوٹیفیکیشن ہم آ جائیں گے, ادھر نوٹیفیکیشن کر دیں گے, اور ان کا باقاعدہ وہ اور بھی بنائیں گے. آپ 10,000 روپے. تو انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں رکھ آئیں گے. جلدی جلدی کھانا نہ رکھا کریں, مطلب ابھی سمجھ بات کرنے دیں سب کو. تو اس لیے 2-3 دن آپ وقفہ دیں. تو میں اس کے ساتھ میں آپ سب کو پھر دلی مبارکباد دیتا ہوں. سب جتنے بنے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں جو بنے, میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں بنا. آپ بھی دوسری دفعہ کی تیسری دفعہ صدر بنے, سارے بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کوئی بات نہیں. اب میں ان سے کہتا ہوں اب ہم ٹیم ورک. میں اپنے ہمارا فیکٹری میں لڑکا رکھتے ہیں نا ڈرائیور, میں اس کو پہلے بلاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یہ تم کہو کہ میں صرف ڈرائیور ہوں, گاڑی آئے. میں نے کہا نہ, یہ وہ زمانہ گیا, وہ پرانا زمانہ تھا. میرے والد صاحب نے ٹرک رکھا ہوتا تھا نا, تو وہ اس نے ڈرائیور نے لگائی ہوتی تھی تیل, یہاں وہ رکھا ہوتا تھا اس نے پرنا, اور کلینر کو کہتا تھا صفائی کا, اور کچھ بھی نہیں کرتا, صرف سلم مارتا تھا, جاتا تھا.
میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا آج کل آتا ہے پٹھان ٹریکٹر والا, وہ ٹریکٹر کھڑا کرتا ہے, بیلچا نکالتا ہے, بھرتا ہے اس کو, پھر اس کو بند کرتا ہے, چھڑتا پھر ٹریکٹر چلا کے لے جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس ڈرائیور وہ چاہیے جو فارغ ہو تو پیچھے ہیلپر کا کام کرے, لوڈر بھی بنے. ہاں لوڈر سارے. اچھا یقین کریں ہمارے سارے ڈرائیور اسی طرح کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا میں خود فیکٹری میں جاتا ہوں, جو کام ہوتا ہے میں خود کرتا ہوں, وائپر اٹھا کے مار دیتا ہوں. اس لیے سب میں دوستوں سے کہتا ہوں یہاں سارے بنے ہوئے ہیں, کوئی صدر بنا ہوا ہے. اب جس سے کم کابینہ بنایا تو مجھے بڑی عجیب سا بعض دفعہ لگتا ہے, کوئی کہتا ہے یار میں صدر رہا ہوں, آج میں کدھر نائب صدر بنوں یا میں کدھر جنرل سیکرٹری بنوں. یہ نہ کہا کریں, کیونکہ ساروں نے سارا کچھ بنے ہوئے ہیں. اب جو سیٹ ہوتا ہے یہ ٹیم ورک ہے, کیوں ہم نے اس کو چلانا ہے تو اس کے جو کسی کے حصے میں پورا اندازی کر لیا کریں, لیکن اس کو چلایا کریں. ہمارا گھر ایسا یہ گھر ہے آپ کا, اسی طرح یہ چلتا رہے گا سب. اسی لیے ہم نے ٹینیور اس کا 1 سال ہے, کچھ وقت گزر جاتا ہے. اس نے بھی تعریف کر چھوڑو. اس کی تعریف تھوڑی وقار صاحب سب سے اچھی بات ہے, یہ بڑے عرصے سے لگاتار ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. کسی کی کچھ بھی خدمت ہونا تو اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے. یہ بیمار بھی رہا ہے تب بھی اس نے خدمت کی ہے, تب بھی اس نے خدمت کی ہے. اور ہم نے بھی ہم سے بھی یا پریس کلب کی حیثیت سے جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی مطلب ہے کہ لیوریج اس کو دی ہے. کبھی مشکل ہوا کا چھٹی کر لو نہ آؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اسی طرح اگر ہم سب جڑے رہے نا تو انشاءاللہ یہ ہمارا پریس کو نہیں مطلب اس کو نیچے کر سکے گا. اللہ تعالیٰ اسی